اسی طرح قرآن میں جب یہ آیت نازل ہوئی، قرآن میں جب یہ آیت جب نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم میں سے کوئی بھی شخص ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اللہ کے راستے میں اپنی محبوب ترین چیز کو خرچ نہ کرے۔ اب صحابہ جو تھے، قرآن کی جب آیات آتی تھی تو وہ فوراً اس چیز کے لیے کیا تیار ہوتے تھے کہ ہم نے اس پہ عمل کیسے کرنا ہے۔ ہم تو سنتے رہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، پھر بھی زندگی ویسے ہی چلتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو بھی اب چھوڑنا نہیں ہے، سننا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب چینج نہیں ہوتا تو سننا ہی چھوڑ دیں گے، لیکن انشاءاللہ کبھی نہ کبھی انسان کے اندر وہ رغبت آتی ہے کہ اس نے عمل کرنا ہے، وہ ایک ریمائنڈر ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے جب یہ آیت سنی تو کچھ صحابہ باری باری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بڑا خوبصورت باغ تھا ان کا، اور وہ جو باغ تھا اس میں ایک کنواں تھا، میٹھے پانی کا کنواں تھا، اور اس باغ میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے اور اس کنویں کا پانی بھی پیا کرتے تھے۔ تو جب یہ آیت سنی تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، میرا یہ باغ مجھے بڑا محبوب ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس باغ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں۔ ایک آیت سننے پہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مناسب ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اگر صدقہ کرنا ہی ہے تو اسے جا کے اپنے قریبی رشتہ داروں میں صدقہ کر دیں، اور نے جا کے اپنے قریبی رشتہ داروں میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اسی طرح عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یہی آیت سن کے، اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے جو زمین خیبر کے موقع پہ ملی تھی مجھے وہ بڑی محبوب ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں وہ زمین اللہ کے راستے میں صدقہ کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، تم اس زمین کو رکھ لو، لیکن اس زمین پہ جو کاشت کا جو پھل ہوتا ہے اس پھل کو تم اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ تو کیا ہے کہ مال تو وہ لوگ بھی کماتے تھے، مال ان کے پاس بھی تھا، لیکن کیا تھی؟ مال کی محبت نہیں تھی، اور مال کی محبت اللہ کی اطاعت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی تھی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ تمہارا مال تمہیں اللہ کی اطاعت سے غافل نہ کرے۔ ایز لانگ ایز وہ غافل نہیں کر رہا تو وہ مال کمانا کیا ہے؟ انشاءاللہ ہمارے لیے اگر حلال طریقے سے کمایا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ فرق ہے کہ ہمیں مال کی محبت میں اتنا آگے نہیں جانا کہ ہمیں ہمارا مال اللہ کی اطاعت سے روکنا شروع کر دے۔